بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اور یہ مقبول جان کا آج کا جو کالم ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے بند گلا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ عامر خاکوانی کا قلم بہت حساس ہے اور ایسا قلم وہ نشتر ہوتا ہے جو بہت سے پوشیدہ مسائل کی نشاندہی کرتا رہتا ہے۔ یہ مسائل اس ابلتے ہوئے بدبودار گٹر کی طرح ہوتے ہیں جن پر ہم نے شاندار خوشنما ڈھکن رکھے ہوتے ہیں، چونا لگایا ہوتا ہے، 2-3 گملے رکھ کر ابال اور بدبودار کا راستہ بھی روک رکھا ہوتا ہے، مگر ابال اور بدبو تو بہرحال جاری رہتی ہے۔ انہوں نے اپنے کل کے کالم میں یوں تو بچوں کے اسکول یونیفارم میں لازمی ٹائی کی اذیت سے بات شروع کی، مگر ان کی گفتگو ہماری منافقت اور مغربی تہذیب کی مرعوبیت تک جا نکلی۔ خاکوانی کے کالم سے پاکستان ہی نہیں بلکہ لاتعداد ملکوں کے منافقانہ جدید معاشروں میں لباس کی موزونیت کے لیے ایک لفظ شدت سے یاد آ گیا، اور اس لفظ کی اذیت نے گزشتہ 40 سال کے تلخ تجربوں کی پٹاری میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ یہ لفظ جسے لباس کی موزونیت کے لیے بند گلا کلوزڈ کالر کہتے ہیں۔ یہ تو میری خوش بختی ہے کہ میں نے ایک ایسے اسکول میں پرائمری تک تعلیم حاصل کی جہاں ٹاٹ بچھے ہوتے تھے اور موسم کے اعتبار سے پسینہ جذب کرنے والے ملیشیا کی شلوار قمیض کا یونیفارم پہنا ہوتا تھا، جس کا کالر پکڑ کر اگر ہم ہلاتے تو تھوڑی سی ہوا بھی ہمیں تازگی کا احساس دلاتی۔ کارکردگی کے اعتبار سے یہ ایم سی پرائمری اسکول گجرات کسی دوسرے اسکول سے کم نہیں تھا۔ صرف میری ایک کلاس سے 3 لوگوں نے سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ میں اور سیرت اصغر جوڑا ڈی ایم جی میں آئے اور فیڈرل سیکرٹری تک جا پہنچے، جبکہ جاوید اقبال رانا کمشنر انکم ٹیکس ہوتے ہوئے انتقال کر گئے، ورنہ چیئرمین ایف بی آر تک جانا اس ذہین آدمی کے لیے مشکل نہ تھا۔ یہ بتانا اس لیے ضروری خیال کیا کہ ظاہری لباس اور فرنیچر کسی اچھے استاد اور بہتر تعلیمی ماحول کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ بند گلے کا پہلی دفعہ سخت اور اذیت ناک تجربہ مجھے اس وقت ہوا جب میں سول سروس اکیڈمی میں تربیت کے لیے پہنچا۔ اعلیٰ آفیسر بننے والے نوجوان کو لباس سلوانے کے لیے اس وقت 3000 روپے الاؤنس دیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ایک فہرست بھیج دی جاتی کہ یہ سب سلوا کر ساتھ لائیں۔ ان میں سے اہم چیز 7 بٹنوں والی سیاہ شیروانی تھی۔ شیروانی اس لیے کہ ہم نے 1984 میں ضیاء الحق کے زمانے میں سول سروس اکیڈمی کا رخ کیا تھا، ورنہ ہم سے پہلے اس بند گلے کی پابندی کے لیے کوٹ اور ٹائی لازم ہوتی تھی۔ جیسے ہی اس سیاہ شیروانی کو میں نے لاہور کی گرمی میں زیب تن کیا تو خود کو نہایت ناآسودہ محسوس کیا۔ بند گلا انگریز کا عطا کردہ لباس ایک ایسی علامت ہے جس سے ہماری غلامانہ ذہنیت کی تاریخ وابستہ ہے۔ آپ پرانے سرداروں، وڈیروں، تیمانداروں اور انگریزوں کے وفاداروں کی تصویریں دیکھ لیں، شلوار قمیض پر ٹائی لگائی ہوگی اور اوپر پگڑی پہنی ہوگی۔ پوری دنیا میں اس کلوزڈ کالر یعنی بند گلے کا اطلاق آج کے کارپوریٹ کلچر میں بھی اس شدت سے ہے کہ گرم ترین ممالک کے بینکوں میں بھی جہاں پنکھا تک مشکل سے میسر آتا ہو، ملازمین آدھے بازو والی قمیض پر ٹائی باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹائی کی مخالفت مذہبی افسانے کے طور پر ہے، تہذیبی غلبے کی وجہ سے نہیں۔ جہالت کی وجہ سے ٹائی کو صلیب سے مشابہت دے کر ایک خاص مذہبی طبقے نے اس سے نفرت کا سامان پیدا کیا، حالانکہ ٹائی تو چین کی ٹیراکوٹا آرمی کے مجسموں نے بھی پہنی ہوئی تھی جو 221 قبل مسیح پرانے ہیں، یعنی اس وقت تک نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے اور نہ انہیں صلیب دی گئی تھی۔ یہی وہ جہالت ہے جس کے تحت ہمارے ہاں انگریز کا دیا ہوا نظام تعلیم، نظام عدل و انصاف اور نظام حکومت سب پر خاموشی ہے، مگر ٹائی حرام ہے۔ اصل میں کلوزڈ کالر کا تصور مغربی تہذیب کی علامت کے طور پر قابل نفرت ہونا چاہیے تھا،
جس نے آج تک ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔ اس بند گلے کی وجہ سے جھیلی جانے والی اذیتوں اور مغربی لباس کی سختیوں کے ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو اگر تحریر کروں تو شاید پورا سال کالم لکھتا رہوں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ آج بھی یاد آتا ہے تو پورے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جسٹس افتخار محمد چودھری اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور وہ صوبے کی جیلوں میں قیدیوں کی حالت زار درست کرنے کے لیے طوفانی دورے کرتے رہتے تھے۔ میں چونکہ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر تھا، اس لیے مجھے قیدیوں کو فوری امداد کے لیے ساتھ رکھتے۔ ان دنوں وہ اکثر کہتے کہ میں جولائی کے مہینے میں تم سب کو جعفر آباد جیل لے جاؤں گا۔ جعفر آباد سبی اور جیکب آباد کے درمیان ایک شہر ہے جہاں گرمی اپنی انتہا کو ہوتی ہے۔ جعفر آباد کی جیل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک بڑا سا پنجرہ ہے جس میں 10 فٹ کی بلندی پر ٹین کی چھت ہے۔ گرمیوں میں دھوپ سے کھولا دینے والی تپش قیدیوں کے لیے جہنم کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ جولائی 2000 میں ہمارا قافلہ جعفر آباد پہنچا۔ جیل انتظامیہ نے جیل کے پنجرے سے باہر برف کے بلاک رکھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے پنکھوں کی ہوا ٹھنڈی ہو کر قیدیوں تک پہنچ رہی تھی۔ جسٹس افتخار محمد چودھری نے سب سے پہلے اس عالیشان خصوصی اہتمام کا خاتمہ کروایا۔ پھر کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کو لے کر عین 11 بجے اس ٹین کی چھت والی جیل میں داخل ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم پر جہنم کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، لیکن اس واقعے کی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کالا سوٹ اور ٹائی لگا کر کئی گھنٹے تک ایک ایک قیدی سے اس کی شکایات سنتے رہے اور ماتھے پر بل تک نہ لائے۔ ان کی اندرونی اذیت یا سکون کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن اس کلوزڈ کالر کے مروجہ عذاب کا مجھے اس دن اندازہ ہوا۔ اس سے زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہ بحیثیت چیف جسٹس سپریم کورٹ ججوں اور وکیلوں کے اس مکروہ لباس کو سپریم کورٹ رولز کے تحت بدل سکتے تھے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ ہماری تمام تر تہذیبی روایات کو جس طرح انگریز کا غلام بنایا گیا ہے، اس کے لیے انگریز نے ہر سطح پر اس کا بندوبست کیا تھا۔ ہمارے نصاب کی کتابوں میں پینٹ کوٹ پہنے ہوئے عظیم کرداروں کی تصویریں ہیں اور کارٹونوں تک میں مغربی لباس ہوتا ہے، جبکہ منفی اور دقیانوسی فرسودہ کرداروں کے لیے شیخ چلی جیسی پگڑیاں اور لبادے۔ یہ سب ایک بچے کے ذہن میں یہ تصور راسخ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ مہذب، یہاں تک کہ قابل تقلید، صرف مغربی لباس اور وضاقتہ ہی ہے۔ وہ کارٹون تک میں ٹارزن دیکھتے ہیں جو جنگل میں رہتا ہو مگر صبح حجام سے شیو ضرور بنواتا ہے۔ ہماری مروبیت کا عالم یہ ہے کہ لندن کے کلبوں میں ان دنوں درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور وہاں لوگ موسم کے اعتبار سے کالا سوٹ اور ٹائی پہن کر آتے ہیں، جبکہ لاہور کے جم خانہ میں گرمی 45 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے اور یہاں بھی کالا سوٹ اور ٹائی لازم ہے۔ یورپ کے سرد ممالک میں بھی بند گلا دفتروں، عدالتوں اور اسکولوں میں پہنا جا رہا ہے اور لاہور، حیدرآباد اور کراچی کے گرم علاقوں میں بھی۔ اس تہذیبی مروبیت، نالائکی، نااہلی اور نکالی نے ہمارے قدیم رہائشی طریقے تک بدل دیے۔ چھتوں پر سونے کی عادتیں ختم ہوئیں، بڑے صحنوں اور دالانوں کا ماحول ہم سے روٹھا، موٹی دیواروں اور اونچی چھتوں سے گرمی کا توڑ کرنے کی بجائے تنگ کمروں اور ایئر کنڈیشنوں کو رواج ملا۔ یہ بند گلا یا کلوزڈ کالر اس تہذیبی زوال کی علامت ہے جس نے ہمیں اپنی زبان، تہذیب، اخلاق، اقدار، یہاں تک کہ ماضی پر فخر کرنے سے بھی دور کر دیا ہے۔ بند گلے یا کلوزڈ کالر کے مقابلے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لباس پہننے کی سنت پر ایک حدیث کا مفہوم درج کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیص کو بحیثیت لباس پسند فرمایا اور وہی زیب تن فرماتے اور موسم کے اعتبار سے یا ویسے ہی کبھی اس کا گریبان بھی کھلا رکھتے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ القمیص، ترمذی۔ جو قوم لباس پہننے کے لیے گوروں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خود ہی جہنم بنا لے،
آپ ایسی قوم سے غیرت، عزت اور حمیت کی توقع رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ کالم پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔